ईरान का इसराइल पर नवा बड़ा हमला। तल अवीव, हाइफा, मकबूजा, बैतुल मक़दस मिसाइलों और ड्रोन्स के धमाकों से गूंज उठे। 100 से ज़ायद सुपरसोनिक मिसाइलों ने अपने अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। मजीद 11 इसराइली हलाक और 180 जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले से हाइफा में पावर स्टेशन तबाह हो गया। खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद कर दी गईं। 3 मुलाजिम हलाक हो गए। इसराइल का एक और F-35 जंगी तैयारा भी मार गिराए जाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है तैयारा तबरेज में मार गिराया गया। पासदारा ने इनकलाब की इसराइली शहरियों को तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। 2 इसराइली चैनल्स ने भी अपने दफातर खाली कर दिए। जुमा से अब तक ईरानी हमलों में 25 हलाक और 600 से ज़ायद जख्मी हुए। हैकर्स ने इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ही हैक कर लिया। इसराइली मिसाइल अपने ही शहरों पर गिरने लगे। ईरान ने इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स को भी निशाना बनाया। ईरानी साइबर हमले में इसराइली टीवी चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया गया। इसराइल पर ऐसा हमला करेंगे जो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। इसराइली हमलों का उसी की ज़बान में जवाब देंगे। ईरानी सदर ने कहा, हम जंग को वुसअत देना नहीं चाहते। हर कमांडर के हाथ से गिरने वाला परचम नया कमांडर उठाएगा और मैदान जंग में उतरेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। इसराइल ने 3 दहाइयों से अमरीकी सदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाईं। उन्होंने कहा, इसराइली जारहियत ने ईरान को मजबूर किया कि वो अपनी कौम और मुल्क के दिफा में ये हमले जारी रखे और सेहूनी मुजरिमों पर कारी ज़र्ब लगाए। फ्रांस, बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब से राबते किए। कशीदगी कम करने और सिफारतकारी की तरफ वापस आने पर जोर। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौराए कनाडा मुख्तसर करके वाशिंगटन रवाना। कहा, कुछ खास वजूहात के बायस जल्दी वापसी हो रही है। अमरीकी सदर ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास भी बुला लिया। ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान से इनखला की धमकी। कहा, सब तेहरान से निकल जाएं। ईरान को मुआहिदा साइन कर देना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक और इंसानी जानों का ज़िया है। ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस इंतज़ामिया को ईरानी हुकाम से जल्द अज जल्द मुलाकात के एहतमाम की हिदायत कर दी। भारत समेत G7 ममालिक का दोगला मयार। सफ़ाक इसराइल की हिमायत कर दी। एलामिया में कहा, सेहूनी हुकूमत को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता था। दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। तवानाई मंदी का इस्तेहकाम भी यकीनी बनाने पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप का मुश्तरका एलामिया के मुसवदे पर दस्तखत करने से इनकार। बरतानिया का ईरान पर हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं, ईरानी सरजमीन पर किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। इसराइल ने ये तमाम कार्रवाइयाँ एक तरफा तौर पर की। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीका ने मिलिट्री रीफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेज दी। एक साथ परवाज करने वाले अमरीकी फ़ज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप की मुख्तलिफ एयरबेसिस पर लैंडिंग। फ्लाइट रडार ने तस्वीर जारी कर दी। रात गए तैयारे अमरीका से रवाना हुए यूरोप पहुंचकर अलग अलग हो गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जहाज़ों की तैनाती पहले से तयशुदा थी। निमिट्स पर 60 जंगी जहाज़ और 5000 एहलकार रखने की गुंजाइश है। पेंटागन चीफ ने कहा, अमरीकी फ़ौज चौकस और तैयार है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने असासों की हिफाजत करेगा। तुर्क और अमरीकी सदर के दरमियान एक दिन में 3 बार राबिता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब से भी राबिता। इसराइली जारहियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। तैयब एर्दोगान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहा, मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीन का कहना है, ईरान की सालमियत खतरे में डालने वाला कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। अमरीकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश। वर्जीनिया से सेनेटर टिम केन ने बिल पेश किया। बिल के कानून बनने के इम्कानात कम हैं क्योंकि रिपब्लिकन जमात सेनेट और ऐवान ने नुमाइंदगान दोनों पर काबिज है।
صدر ٹرمپ کو موصول ہونے والے قانون سازی کو ویٹو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اسرائیل سفاکیت پر اتر آیا، تہران میں حملوں میں میڈیا ہاؤسز کو بھی نشانہ بنانے لگا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے میں 22 افراد شہید ہو گئے۔ براہ راست نشریات کے دوران عمارت کا ملبہ خاتون اینکر پر گرا۔ ٹی وی کے دفتر پر حملے کے بعد بہادر خاتون اینکر سیٹ چھوڑ کر عمارت کے اندرونی حصے کی طرف گئیں اور چند لمحوں بعد ہی دوبارہ آ گئیں۔ ساتھ ہی اللہ اکبر کی آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ ریڈیو اسٹیشن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے الزام لگایا کہ ایرانی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ایران کے حملوں کی قیمت ایرانی شہریوں کو چکانا پڑے گی، جبکہ اسرائیلی دھمکیوں کے بعد ایرانی فوج نے دفاعی سسٹم متحرک کر دیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہید اور 1200 زخمی ہو چکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، کہا ہے کہ صحافی اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا آپشن کھلا ہے، سفاک نیتن یاہو کی دھمکی، کہا آیت اللہ خامنائی کا قتل تنازع کو بڑھائے گا نہیں بلکہ ختم کرے گا۔ ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو مار کر ہٹلر کی ٹیم تباہ کی، اسرائیلی حملے تنازع بڑھائیں گے نہیں کم کریں گے، ہم صرف اپنے نہیں بلکہ امریکہ کے بھی دشمنی سے لڑ رہے ہیں۔ IAEA بورڈ آف گورنرز کے 11 ارکان کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت، اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد پیش نہ کی جا سکی۔ IAEA کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ مشترکہ بیان روس، چین، پاکستان، عراق، بیلاروس، برکینیا فاسو نے جاری کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ حملوں سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر اعتماد کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں مسلم ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق اعلامیے میں کہا گیا کہ ہر اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہو۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہو رہی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، کویت، مصر، اردن، الجزائر اور بحرین نے مشترکہ اعلامیے کی توثیق کی۔ برونائی، دارالسلام، چیڈ، جبوتی، لیبیا، موریتانیہ، صومالیہ اور سوڈان بھی توثیق کرنے والے ممالک میں شامل۔ ترکیہ، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی اعلامیے کی توثیق کی۔ ایران میں پھنسے 216 طلباء سمیت 700 سے زائد پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ امیگریشن حکام کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین، تاجر اور طلباء سمیت دیگر افراد شامل۔ حکام کے مطابق ایران سے 160 پاکستانیوں کے علاوہ ایران میں زیر تعلیم پاکستانی 214 طلباء کی 5 بسیں تافتان بارڈر کے راستے پر پاکستان میں داخل ہوئیں۔ ایران سے پاکستانیوں کی تافتان آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے آرمی چیف کا پرجوش اور والہانہ استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آپریشن بنیان المرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف، کہا معرکہ حق میں مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ آرمی چیف کی ملکی معیشت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں اوورسیز کی خدمات کی تعریف۔ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ایٹمی ملک ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں پاکستان جنگ کے لیے نہیں امن کے لیے ایٹمی قوت بنا۔ ایران پر حملہ کون سی انسانیت ہے؟ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے زیادتی کی ہے۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ نفرت پر مبنی بیانیوں کو روکا نہ گیا تو یہ معاشروں کو تقسیم کر کے عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا، نفرت انگیز تقریر، غلط معلومات اور پرتشدد انتہا پسندی سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن چکے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ توانائی اور اصلاحات لا رہے ہیں۔ اڑان پاکستان ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا، ہمیں خود کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا تاریخ میں جتنی بھی کامیابیاں ہوئیں وہ پائیدار ویژن کی بدولت ہوئیں۔ ہمارا ویژن ملک کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، وکلا رہنما آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئیں گے۔ ملاقات کرنے والوں میں قاضی انور، نیاز اللہ نیازی اور نعیم پنجھوتا شامل۔ بیرسٹر شعیب شاہین، ایڈوکیٹ احمد اویس، علی بخاری کے نام بھی فہرست میں شامل۔ علیمہ خان، نورین نیازی اور ازما خان بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گی۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 10 کروڑ سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی بجٹ 20 ارب روپے سرپلس ہوگا۔ غیر ترقیاتی بجٹ 800 ارب تک مختص ہونے کا امکان ہے۔ صوبائی پی ایس ٹی پی کا 200 ارب روپے تخمینہ لگایا گیا۔ تعلیم کے لیے 175 ارب، صحت کے لیے 110 ارب رکھنے کی تجویز۔ بلوچستان کو NFC قیمت میں 713 ارب روپے ملے۔ باغوں کے شہر لاہور میں بادلوں کا بسیرا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور مشرقی سندھ میں آندھی اور بارش متوقع۔ ایبٹ آباد اور کوہستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔